الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چل رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمنان جنہوں نے اسلام کے پھیلاؤ میں بھرپور طور پر رکاوٹ ڈالنے کا پورا کردار ادا کیا، کوئی دقیقہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ان لوگوں میں گزشتہ درس میں جس کا تذکرہ ہوا وہ تھا ابو لہب۔ ابو لہب یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھرپور رکاوٹیں ڈالیں، اور یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا بھی تھا۔ اس کے لیے قرآن پاک میں آیات آئیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ صرف یہ کہ اس کے لیے آئیں، اس کی بیوی کے لیے بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک نے کہا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ ام جمیل کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات پڑھی ہیں تو یہ عورت پتھر لے کر آئی۔ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قرآن افروز تھے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ام جمیل آ رہی ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا ہوا تھا مارنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ وہی ہوا کہ اس عورت کو نبی علیہ السلام نظر نہیں آئے، اور اس نے آ کر بھرپور طور پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کیا، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے۔ یہ شخص ابو لہب اس انداز سے مرا، یہ بھی ایک بڑی عجیب تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کا ایسا انتظام کیا کہ ایسا ہوا کہ ایک زہریلا دانہ اس کے وجود پر ظاہر ہوا، اور یہ زہریلا دانہ جان لیوا ثابت ہوا، اور اس سے باقاعدہ بدبو آتی تھی۔ واقعہ بدر کے یہ 7 دن کے بعد مرا ہے، اور جب اس کی بیماری بڑھنے لگی تو گھر والوں نے بھی اس کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، اور اس حد تک پہنچا دیا کہ جب یہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد کچھ حبشی مزدوروں کو بلا کر گھڑا کھدوا کر ڈنڈوں سے دھکا دے کر اس کو دفنایا، ڈنڈوں سے دھکا دے کر۔ اور ابو جہل کا جو مرنا ہے وہ اپنی جگہ، ابو جہل کی جو جائے موت ہے، جو اس کی رہائش گاہ تھی، اس جگہ پر اب بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں۔ آپ جب بیت اللہ سے باہر نکلیں گے، جو مروہ والی گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، تو جیسے ہی مروہ سے باہر نکلیں گے تو الٹے ہاتھ کی طرف کو جو آپ کے بیت الخلاء پڑیں گے، اس کے نیچے کی طرف کو اس کی رہائش گاہ تھی۔ اس کے اوپر جو مکان، جو بیت الخلاء بنے ہوئے سارے، وہ سارا کا سارا ابو جہل کا مرکز تھا، اس کی جگہ تھی۔ تو اسی شخص کے بیٹے، ابو لہب کے بیٹے سے نکاح ہوا تھا نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا۔ اس شخص نے ان کو طلاق دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس طلاق کا باقاعدہ فائدہ پہنچایا کہ آپ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد کی شکل میں عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام نے، اس کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور معتب۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں مانگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور عتیبہ، معتب دونوں عطا فرمائے، اور عتیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ضائع فرما دیا۔ امیہ بن خلف جمحی یہ ایک فرد ہے کہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی مرنے کا انتظام کیا۔ امیہ یہ شخص جنگ بدر میں حضرت خبیر یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ شخص وہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالے۔ اگر اس کو موجودہ وقت میں پریزنٹ ایسے پڑھیں تو آج بھی یہ آیات امیہ بن خلف جمحی کو چھوڑ کر ہمیں مخاطب کرتی ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے باتیں یا عیب کرے، عیب نکالے۔
الذی جمع اور تانا کرے، مال جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو، بار بار اس کو گنتا ہو، یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، اور پاک کہتا ہے کہ ضرور بھی ضرور، یہ ہرگز نہیں، یہ ضرور بھی ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی، اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ کیا کرے گی یہ؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر وارد ہوتی ہے، یہ آگ دلوں پر وارد ہوتی ہے۔ اور انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں یہ جکڑ دیے جائیں گے۔ یہ شخص نبی علیہ السلام کا دشمن امیہ بن خلف جمحی، جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں خبیب یا بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد ایک دشمن کا نام ہے، بڑا مشہور دشمن ہے، اس کا نام ہے ابی بن خلف، نہایت ظالم، نہایت جابر، نہایت بدتمیز قسم کا آدمی تھا۔ اس آدمی نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کر یہ کیا کہ پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور اس ہڈی کو لا کر اسے مسئلہ، اس کی راکھ اڑائی اور راکھ اڑا کر نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، تم کیا کہتے ہو کہ ہم جب اس خطرہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا بات کر دی؟ ہم اٹھائے جائیں گے، ہم جب راکھ بن جائیں گے، ہڈیاں ہماری راکھ بوسیدہ ہو کر جل کے ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا بات کر دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات اتاری، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ راکھ ہو چکی ہوں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی تمام مخلوقات کا جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس آگ سے سلگاتے ہو۔ ہرا درخت ہے، وہ درخت گیلا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ سے تم اور فائدے لیتے ہو، وہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے نا۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ ذات اس بات پر قدرت نہیں رکھتی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ ان جیسا پیدا کر دے؟ مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، جو اس کا ارادہ یہ ہے کہ جب اس بات کا ارادہ کرتا ہے، اس کا حکم یہ کہ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کسی کو کہہ دے کہ ہو جاؤ، ہو جاتی۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ سورہ یاسین کی آخری آیات ہیں۔ ابی بن خلف جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اس کو مارا تو اس کے گردن پہ ہلکا سا کٹ لگا، اور اس کٹ کے لگنے کی وجہ سے یہ ایسے بلبلاتا ہوا اور ایسے چیختا دوڑتا بھاگتا رہا کہ اس کی آواز گدھے کی آواز کے مشابہ ہو گئی۔ اس کو ابو جہل نے غیرت دلائی، اتنا سا کٹ لگا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، تشور شرابہ کر رہا ہے، بہادر بن۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا تجھے میں قتل کروں گا، اگر وہ اس کہنے کے بعد میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ یہ ایک پکے کافر کا ایمان ہے، پکے کافر کا جو نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ اس کا ایمان ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، اس کا ایمان ایسا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان نہیں لایا، مرا کفر پر، لیکن اس کے کامل یقین کو دیکھیے، اس نے کہا کہ اس کہنے کے بعد کہ مجھے وہ قتل کریں گے، تجھے میں ہی قتل کروں گا، یہ بات کہنے کے بعد اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ ایک دشمن ہے جس کا نام ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ یہ ابی بن خلف کا بڑا پکا گہرا یار تھا، بڑا دوست تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ عقبہ جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہے، ابی کو معلوم ہوا کہ عقبہ جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہے اور آپ کی بات سنی ہے۔ اس نے آ کر اس کو قسم دی کہ میں تجھ سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا،
کہ تو نے ان کا کلام کیوں سنا ہے؟ اس شرط پر بات کروں گا کہ تو نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس پر نعوذ باللہ جا کر تھوک کرا، اور اس بدبخت نے یہ کام کیا، یہ آیا اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس شخص نے تھوکا۔ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ قرآن پاک نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹتا جائے گا، اور یہ کہے گا ہے کاش کہ میں نے فلاں کی دوستی نہ اختیار کی ہوتی، مع الرسول سبیلا، اور یہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا، اور کہے گا اے کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، لم اتخذ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جبکہ نصیحت میرے پاس پہنچ چکی، اس نے اس نصیحت کے پہنچنے کے بعد مجھے گمراہ کیا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کے لیے کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، اور اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے ہیں، اور تیرا رب ہدایت و نصرت کے لیے کافی ہے۔ عقبہ جنگ بدر میں اسیر ہوا اور مقام صفرا پر پہنچ کر اس کی گردن ماری گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کے دست قدرت میں آنے کے بعد باقاعدہ قتل کیا گیا مقام صفرا پر۔ اس کے بعد ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ اس شخص کے دماغ کے بارے میں آپ کچھ اور ہی سوچیں۔ یہ آدمی سرکہ ہوا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ مسعود ثقفی اور مجھے چھوڑ کر نبی علیہ السلام پر، ہم معززین شہر ہیں، ابو مسعود ثقفی اور ولید بن مغیرہ کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، یہ بات ناقابل قبول ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دماغ کا خلل دیکھیں آپ۔ تو جب یہ خلل پیش ہوا تو قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں بات کہی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہ اترا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ نبوت ہے۔ نبوت کا انتخاب یہ لوگ اپنی منشا سے کرنا چاہتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض، ہم نے ان کی دنیاوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشا سے تقسیم کیا ہے۔ دنیاوی حالات، دنیاوی مال و اسباب ہم نے اپنی منشا سے تقسیم کیا ہے۔ ان میں کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ دستگیر ہیں، کچھ دست سوال دراز کرنے والے سائل ہیں۔ ان کے درمیان میں معیشت کی تقسیم ہم نے اپنے دست قدرت سے کی ہے، ہم نے اپنے اختیار سے کی ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور اپنی ہی منشا سے ایک دوسرے پر رفعت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر اور تابع بنائیں، اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ شخص بھی مارا گیا۔ ولید ابن مغیرہ نبی علیہ السلام اس موقع بیٹھے ہوئے تھے، آپ جلوہ فروز تھے۔ آپ کے پاس ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ جو کہ پسران ربیعہ ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کو ان کی طرف سے کچھ سوال تھا اسلام کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام اس کا جواب دے رہے تھے۔ وہاں ایک صحابی آ گئے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کو کچھ ان کا درمیان میں دخل انداز ہونا ناگوار گزرا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات اتاری. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. انشاءاللہ اس بارے میں آئندہ درس میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.